فردوس بھائی ذرا تھوڑا آپ بتا دیں، ایک تو ضرور۔ رسپونڈ کر دیں، آپ کی مسکراہٹ مجھے پھر بھی نظر آ رہی تھی ان تمام گفتگو کے اندر، لیکن مجھے اسپیشلی یہ بتائیں یہ اتحاد بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا سر، یہ سلمان اکرم راجہ اور گڈھا پور کو تو بہت زیادہ سیریس ہے معاملہ، مولانا صاحب کیسے چلیں گے آپ کے ساتھ؟ جی دیکھیں، پہلے تو میں 1 منٹ لے آؤں گا جی پلیز۔ سحر کامران کے جواب دیتے ہوئے کہ سندھ ہاؤس کو بھی یاد کر لے، مری کو بھی یاد کر لے اور چھانگا مانگا کو بھی یاد کر لے، کوئی کردار ہے ہی نہیں۔ بلوچستان کی پوری اسمبلی کی خرید و فروخت بھی یاد رکھ لیں، اور اگر کچھ نہیں رہا تو جو کراچی کے اندر مرتضی وہاب کو میئر بنایا ہے اس میں ساری جمہوری روایات کو یاد کر لیں۔ میرے خیال سے اتنا ہی کافی ہے ان کے لیے کہ ان کی جمہوریت اور ان کی پارٹی کی جمہوریت یہی دفن ہو جاتی ہے ساری۔ مسکرا رہی ہے وہ، مسکرا رہی ہے وہ، کہہ رہی ہے کہ ہاں صحیح ایسا ہی ہے۔ جی جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے، اس سے کہ میں جھوٹ کو ہی بول رہا ہوں، ساری چیزیں باتیں ہیں کہ سندھ ہاؤس میں 26 ایم این ایس کو کیوں بٹھایا تھا، 400 پولیس والے کیوں سندھ سے لا کے ان کی حفاظت کے لیے رکھے تھے، یہ تو جمہوری اداروں پہ یقین رکھتے ہیں۔ اور ویسے بھی ہم تو اس اسمبلی میں بھی تھے جس میں فریال تالپور کی وجہ سے 2 days آن منڈے آف کی اسمبلی کا سیشن 2 سال چلتا رہا، لیکن سحر کے لیڈرشپ اتنے ہی کہہ رہے ہیں، سحر کبھی نہ کبھی لیٹس سٹاپ اٹ، کہ کتنا اچھا ہوتا کہ آپ کہتی ہیں آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا لیکن ہم نے آپ کے ساتھ یہ نہیں ہوتا، بہترین جواب تھا وہ ہوتا نئی روایات کام کیا، وہ ہوتا آپ کا بہترین جواب۔ لیکن آپ تو پھر اسی چکر میں لگے ہوئے، ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا تھا تو یہ بھی جائز ہے، چلیے کرتے رہیے، ہم تو سحر ہے، ہم امید یہی رکھتے ہیں کہ جب آپ ہم آئیں گے آپ امید سحر رکھیں تو بدلہ نہیں لے گا، ایک تو ہم بدلہ نہیں لیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں اتحاد کی بات کی جس کو آپ نے دیکھیں، اتحاد جو ہے وہ ملک کی ضرورت ہے، ملک کی عدلیہ خطرے میں ہے، سحر مانے زاہد مانے یا نہ مانے، ٹھیک ہے۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے، بانگ دوحل بات ہو رہی ہے، جو کچھ ہم نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر سینیورٹی آف ججز کو پامال ہوتے دیکھا ہے، اس سے آپ کی جوڈیشری کی رینکنگ امپروو نہیں ہوگی انٹرنیشنلی۔ جس قسم کے ججمنٹس لکھے ہیں یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ججز نے، جب آپ ان کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آپ تو یہ بھی حیران ہوتے ہیں کہ ان کو اس جگہ پہ بیٹھنے کس نے دیا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں کوئی جوڈیشل پروسیس ہو رہا ہوتا چیک اینڈ بیلنس کا تو یہ اس قابل نہیں تھے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی جتنی آئینی حقوق ہیں، چاہے وہ سحر کے ہوں، چاہے میرے ہوں، چاہے زاہد کے ہوں، سارے پامال ہو گئے، چاہے سینیٹر کامران مرتضی صاحب کے ہوں۔ ٹھیک ہے۔ فریڈم آف اسپیچ میرے پاس نہیں ہے، فریڈم آف ایسوسیشن میرے پاس نہیں ہے، میرے قلم کو لکھوں گا تو پیکا مجھے پکڑ لیتا ہے۔ ہم سب پہ جے آئی ٹی کی رپورٹس آ رہی ہیں، سلیکٹیو جسٹس چل رہا ہے، جی جی ہر چیز اس ہائیبرڈ رجیم نے تباہ کر کے رکھ دی۔ ٹھیک۔ ہم نے ملک کا آئین بڑے زور سے کہا جاتا ہے جمہوریت تباہ کی جائے، ارے بھائی جمہوریت کے اندر کتنے ملکوں میں دکھاؤں کہ یہ رائٹ ہوتا ہے سٹنگ پرائم منسٹر کے پاس کہ وہ ڈیزالو بھی کر سکتا ہے، ریزائن بھی کر سکتا ہے، ورنہ آئین میں پروویژن نہیں ہوتا۔ پامال تو انہی نے کیا جنہی نے 90 دن کے اندر اندر الیکشن نہیں کرائے جو کہ آئین کہتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر اس وقت سارے لوگوں کے منہ پہ ٹیپ لگ گئی تھی۔ ٹھیک۔ آئین تو پامال اس وقت ہوا جب سینسس کو بہانہ کر کے نیشنل الیکشن کو بھی 60 دن اور آگے کر دیا گیا، ٹھیک۔ تب بھی منہ پہ ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ اچھا تھوڑا زاہد صاحب کو دوبارہ شامل کر آئین لوں؟ تو اس وقت پامال ہوا جب نہیں، ایک آخری 2 جملے جی جی اگر اجازت ہو۔ جی جی آئین تو اس وقت پامال ہوا جب الیکشن آف کمیشن آف پاکستان نے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی سب کو۔ صحیح۔ ٹھیک تو ہے، یہ ہے میں زاہد صاحب کو بھی شامل، جی زاہد بھائی۔ مرتضی صاحب کی سب کی مجبوری ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے، آپ بھی تھوڑی اپنی مجبوری اور صرف یہ دیکھتے ہیں آپ کہ تھوڑی حق مجبوری کدھر پہ ہے۔ ذرا زیادہ آ جائے نا، ذرا تھوڑا سا علی امین گنڈا پور وغیرہ کو تھوڑا کنٹرول کرے۔